من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. غیر صحیح افعال میں مضاف ہم پڑھ رہے ہیں. مضاف اس غیر صحیح فعل کو کہتے ہیں جس کے حروف مادہ میں حرف کی تکرار ہو جائے، یعنی کوئی ایک حرف دو مرتبہ آ جائے. مضاف جو ہے یہ ثلاثی مجرد کے 3 ابواب سے ہم نے دیکھا تھا کہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. باب نون سے یہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، پھر باب ضاد سے یعنی ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے، باب سین سے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اور شاذ یعنی بہت کم یہ باب کرما یکرمو یعنی کاف سے استعمال ہوتا ہے. تو 3 ابواب سے یہ ہم نے دیکھا تھا کہ استعمال ہوتا ہے. اور ہم نے باب نون سے ایک ایگزامپل سامنے رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کو کل مکمل کیا تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس دعا کو یہاں پر پڑھنے کے بعد یقیناً یاد بھی کیا ہوگا، اور اس دعا کو اپنی دعاؤں میں، روزمرہ کی دعاؤں میں بھی یقیناً شامل کیا ہوگا. کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص صبح کو یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اسے شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جو شام کو اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اسے صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. بات میں نے جو کل کی تھی وہی ہے. اصل بات ایمان کی ہے. جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا انشاءاللہ تعالی اتنا ہی فائدہ آپ کو یہ دعا دے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مضاف کے حوالے سے آج مزید 1-2 مادے ہم ڈسکس کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ غیر صحیح فعل کی تیسری قسم معطل کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے. مادہ ہے میرے پاس تا، با اور با. یہ مادہ بھی باب نون سے استعمال ہوتا ہے. سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ اس مادے کو باب نون میں استعمال کرتے ہوئے ماضی مضارع کا جو پہلا صیغہ نارملی بنتا ہے اس کو لکھنا ہے. پھر اس کے بعد ہم چینجز کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. تو باب نون سے مراد نصر ینصرو ہے، تو تا با با جب آیا تو یہ بن گیا آپ کا تبابا. یتبوبو، تبابا یتبوبو. اور کل ہم نے ایک رزلٹ نکالا تھا کہ مضاف ثلاثی مجرد کے جس باب سے مرضی آئے، ماضی کی گردان میں پہلے جو 5 صیغے ہیں ان میں وہ دونوں حروف یعنی وہ جو ایک حرف 2 مرتبہ آیا ہے ان دونوں کو مرج کر دیا جاتا ہے. تو یہ تبابا سے بن جاتا ہے تببا. یعنی کرنا کیا ہے، آپ نے پہلے حرف کو ساکن کرنا ہے. ٹھیک ہے، پہلے حرف کو ساکن کرنا ہے، اور اس کو ساکن کرنے کی ہمارے پاس 2 صورتیں ہیں. اگر تو پیچھے والا ساکن ہے تو اس کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دیں. ہم یہ رزلٹ نکال چکے کہ ماضی میں ایسا نہیں ہے. ماضی میں آپ کو پچھلا حرف لازماً حرکت والا مل رہا ہے. ٹھیک، تو ایسی صورت میں دوسری صورت ہم اختیار کریں گے کہ اس پہلے حرف کو زبردستی ساکن کر دیں گے. یعنی اس کو ہم اس سچویشن پہ لے کے آئیں گے تب، اور پھر مرج کر دیں گے. ایک دفعہ با لکھا اور اس میں شد ڈال کر یہ آپ کا بن گیا تببا. مضارع میں آپ دیکھیں ہم نے پہلے والے با کو ساکن کرنا ہے. پہلے والے با سے پیچھے نظر ڈالیں تو ہمیں تا ساکن نظر آیا. ہم نے اس با کی حرکت جو ہے وہ تا کو دے دی، پیش دے دی اس تا کو، اس کی وجہ سے با ساکن ہو گیا.
اور اب ہم نے ان دونوں با کو مرج کر دیا تو یہ شکل ہمارے سامنے آ گئی یتبو، تبا یتبو۔ تو ماضی کے جو پہلے 5 سیغے ہیں ان میں یہ دونوں با مرج ہوں گے اور چھٹے سیغے میں مرج نہیں ہوں گے، اس لیے کہ دونوں حروف کو مرج کرنے کے لیے جو لازمی شرط ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا والا با جو ہے وہ متحرک ہونا چاہیے، اس پہ حرکت ہونی چاہیے۔ اگر اس پہ حرکت نہیں ہے تو پھر مرج نہیں کریں گے۔ اور ثلاثی مجرد کے جو ہم نے ابواب دیکھے ہیں 6 ابواب یا جن میں سے یہ استعمال ہو رہا ہے ان میں چھٹے سیغے میں آ کر جو دوسرا والا حرف ہوگا وہ آپ کو ساکن نظر آئے گا، لہٰذا وہاں سے آخری سیغے تک مرج جو ہے وہ نہیں ہوں گے، وہ دونوں حروف یعنی ادغام نہیں ہوگا۔ تو بہرحال تبا تبا، تبو تبت، تبتا تببنا، تببتا تببتما، تببتم تببتی، تببتما تببتنا، تببتو تببنا۔ یتبو مضارع کی گردان کا رزلٹ ہم نے یہ نکالا تھا کہ مضارع کی گردان میں فعل مضاف پوری کی پوری گردان میں ان دونوں حروف کو مرج کیا جائے گا سوائے 2 سیغوں کے، اور وہ 2 سیغے کون سے ہیں؟ جمع مؤنث کے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر۔ اور اگر آپ ان دونوں سیغوں کو دیکھیں تو وہاں بھی صورتحال یہ بن رہی ہے کہ وہ جو دوسرا والا حرف ہے وہ آپ کو ساکن نظر آ رہا ہے، اور جب بھی دوسرا والا ساکن ہوگا ادغام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر ادغام کے لیے لازم ہے کہ دوسرا والا جو ہے وہ حرکت والا ہونا چاہیے، ٹھیک؟ پہلا والا ساکن ہو تو یہ آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن اگر پہلا والا آپ کو ساکن نہیں ملتا تو ہم اس کو ساکن کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور وہ ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ تو مضارع کی گردان میں یتبو تتبو تتبو اتبو نتبو، یتبانی تتبانی تتبانی تتبانی، یتبونا یتبوبنا۔ دیکھیں با کے بعد آپ کو ساکن نظر آئی، دوسرے با کی یتبوبنا، پھر تتبونا تتبوبنا، اور پھر آخری سیغہ تتبینا۔ تبا یتبو تبن، اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے، اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں ہلاک ہو جانا، ہلاک ہو جانا۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں آپ کو قرآن مجید کی ایک سورت ملتی ہے سورۃ اللہب، اس میں آپ غور کریں تو 2 سیغے استعمال ہوئے ہیں، ایک سیغہ استعمال ہوا ہے تبت، اور وہ سیغہ کون سا؟ تبا تبا تبو تبت، واحد مؤنث غائب کا سیغہ، تبت یدا ابی لہب وتب، اور پہلا سیغہ آ گیا، یعنی وہ ہلاک ہو گیا تبا، ٹھیک؟ اب اس مادے کو عربی زبان میں محاورے کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی عربی زبان میں کہا جاتا ہے تبت یداہو، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یعنی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عربی زبان میں ماضی جو ہے یہ دعا یا بد دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے حدیث بھی کی تھی کہ لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسرا کی ایک اور حدیث اس حوالے سے کہ لعن اللہ، اللہ لعنت کرے، یعنی ترجمہ میں کیا کیا تھا؟ اللہ لعنت کرے، تو بد دعا تھی وہاں پر۔ اور پھر جب آپ اپنے کسی بزرگ کو یاد کرتے ہیں تو ان کی خدمات کو سامنے رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے، ٹھیک؟ تو یہ دعا ہے۔ تو ماضی کا صیغہ دعا کے لیے بھی استعمال ہوا اور ماضی کا صیغہ بد دعا کے لیے بھی استعمال ہوا۔ تو یہاں بھی دیکھیں ماضی کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے بد دعا کے لیے، تبت یداہو، اس کے دونوں ہاتھ، لفظی ترجمہ ہوگا اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ٹھیک؟ ماضی کا صیغہ، لیکن بد دعا کے لیے کریں تو ترجمہ کیا بنے گا؟ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اب اس کے دونوں ہاتھ ہیں، اب اس اٹیچ ہو ضمیر کے جگہ پر آپ کو پتا ہے کہ یداہو مضاف مضاف ہے،
یدا مضاف ہے اس لیے نہ تو اس میں الف لام داخل ہے اور اس کا اعراب بھی ہلکا ہے. یہ یدانی تھا, دو ہاتھ تھے. یدانی کو جب آپ مضاف کی جگہ پر رکھیں گے تو الف لام داخل نہیں ہوگا, اعراب ہلکا ہوگا تو نون ڈراپ ہو جائے گا, وہ یدا رہ گیا. اور اگلا لفظ جو ہے وہ مضاف الیہ ہوگا, اس لیے اٹیچ ہو کی ضمیر ہے. اب اس کی جگہ پر اگر میں ابو لہب کا نام رکھوں تو ابو حالت رفع ہے, ابا حالت نصب ہے, ابی حالت جر ہے. تو یدا ابی لہب پیچیدہ مرکب اضافی ابو لہب کے دونوں ہاتھ. تو تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے یا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلام جو نازل ہوا تو کنفرم ہو گیا, ٹھیک ہے. اور ویسے اگر اس پورے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان الفاظ پر غور کریں تو جو اس نے بکواس کی تھی اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا کہ ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے, وَتَبَّ اور ہلاک ہو وہ. آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کہ اب خبردار کیا جائے اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو خبردار کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے. جو طریقہ کار تھا جس کے پاس اہم خبر ہوتی تھی وہ کسی بلند جگہ پر چڑھتا تھا اور پھر نعرہ لگاتا تھا وہاں پر کہ واہ صباحا, ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے. تو لوگ اسے دیکھتے تھے, یعنی وہ اپنے کپڑے اتار کر ان کپڑوں کو لہراتا تھا اور جب یہ نعرہ لگاتا تھا تو لوگ جو ہے سب اس کی طرف دوڑ پڑتے تھے کہ اس کے پاس کوئی اہم خبر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے طریقہ کار یہ اختیار کیا, لیکن اس میں سے وہ کپڑے اتارنے والا پہلو جو ہے وہ آپ نے اس کو اسکپ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں جا کر لوگوں کو متوجہ کیا. لوگ دوڑے, سب اکٹھے ہو گئے آپ کے پاس آ کر آپ کے سامنے. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ کیا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن تم پر حملہ کرنے والے ہیں تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو سب نے کیا کہا تھا کہ بالکل ہم مانیں گے, کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. پھر آپ نے اپنی صداقت کی ان سے گواہی لینے کے بعد انہیں جب اللہ کے دین کی دعوت پیش کی تو یہ شخص, یعنی لوگ اٹھ کر چل پڑے, لیکن یہ شخص جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار تھا, اس نے جو بدبختی دکھائی, اس نے وہ جو بکواس کی, اس نے اس محاورے کو استعمال کیا. تو محاورہ اپنی زبان سے تو ادا کرنا بڑا عجیب سا لگتا ہے, لیکن چونکہ وہ موجود ہے تفاسیر میں, یعنی اس نے یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کہے اور پھر بولا کہ الہٰذا جماعتنا, جماعتا تو نے جمع کیا, جماعتنا تو نے جمع کیا ہمیں, لہٰذا اس لیے, لہٰذا جماعتنا, کیا تو نے اس کے لیے ہمیں جمع کیا؟ اب نبی کا سب آپ کو پتا ہے شریف النفس, انتہائی شریف النفس انسان, آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز, آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن اللہ تعالیٰ خاموش نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا کہ ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے, تبت یدا ابی لہب وتب, اور ہلاک ہو وہ. بڑا خوبصورت آپ کہہ لیں کہ وہ منظر کشی کی ہے حفیظ جالندھری مرحوم صاحب نے, کی بڑی پیاری نظم ہے. اگر آپ کو کبھی پڑھی ہو, آپ نے, مجھے اتفاق ہوا تھا کہ 7th کی اردو کی کتاب میں وہ نظم تھی ٹیکسٹ بک میں, پہاڑی کا آواز کے نام سے. تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کے ساتھ وہ چند اشعار, اگر مجھے ویسے شعر یاد تو نہیں رہتے لیکن اگر یاد رہ گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بہت خوبصورت اشعار ہے. یہ فرماتے ہیں کہ چڑھا کوہ صفا پر ایک دن اسلام کا ہادی, نظر کے سامنے تھی بستی انسان کی آبادی. صدا دی ہے قریشی عورتوں مردوں ادھر آؤ, یہ اپنے کام دھندے آج طے کر دو ادھر آؤ.
اکٹھے ہو گئے آ کر جوان و پیر مرد و زن، بنی آدم کا جنگل بن گیا یہ کوہ کا دامن۔ خطاب ان سے پیغمبر نے کیا، اللہ کے بندو، خلیل اللہ کے پوتو، ذبیح اللہ کے فرزندو، یہ تم سے میں اگر کہہ دوں کہ اس کوہسار کے پیچھے پہاڑوں کی بلند اور آہنی دیوار کے پیچھے چھپی ہے راہزنوں کی فوج تم پہ وار کرنے کو، گھروں کے لوٹنے کو، شہر کے مسمار کرنے کو، یہ کہہ دوں میں اگر تم سے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ یقین آ جائے گا مجھ پہ، کوئی شک تو نہ لاؤ گے؟ کہا سن کے سبھی نے، ہاں تو سچا ہے، یہ جانتے ہیں سب، تو بچپن ہی سے صادق ہے، امی ہے مانتے ہیں سب۔ یہ سن کر پھر بلند آواز سے سچا نبی بولا، اسی انداز سے قرآن ناطق نے دہن کھولا کہ اے لوگو میرا کہنا نہایت غور سے سن لو، میں کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ، ظلم و جور سے سن لو، بہائم کی صفت چھوڑو، بہائم بہیمہ کی جمع جانور، بہائم کی صفت چھوڑو، انسان بن جاؤ، برے اعمال سے توبہ کرو، شرماؤ شرماؤ، بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ، تمہارے واسطے میں دعوت اسلام لایا ہوں، جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا۔ بہت پیارے انداز میں حفیظ الرضی محمود صاحب نے اس نقشے کو جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو بہرحال اس ساری کیفیت کے بعد پھر جو ابو لہب نے جو الفاظ کہے، پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور آپ دیکھیں یہ قرآن مجید کی آپ کہہ لیں حقانیت ہے کہ اس کے بعد ایک عرصے ابو لہب زندہ رہے لیکن ایمان نہیں لایا۔ قرآن نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ ہلاک ہو گیا، یہ ہاتھ ٹوٹے اس کے، لیکن آپ دیکھیں کہ اسے توفیق نہیں ہوئی ایمان لانے کی، تو یہ قرآن مجید کے حق ہونے کی ایک دلیل ہے۔ تو بہرحال تبا یا تبو، الحمدللہ آپ اس پیٹرن کو ذرا سامنے رکھیں، اور میں آپ کو مادے دیتا ہوں، 2-3 مادے دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اسی پیٹرن کو آپ سامنے رکھتے ہوئے آپ ان کو ماضی اور مضارع کا پہلا پہلا صیغہ بولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مادہ ہے میرے پاس دال، عین اور عین، چونکہ مضاف زیادہ تر نون سے استعمال ہوتا ہے تو نون کی ذرا پریکٹس کر لے جی۔ کیا بنے گا یہ ماضی؟ یعنی نارمل دعا یدعو، ٹھیک ہے، اور پھر چینجز کے بعد کیا بنے گا؟ دعا یدعو، دعا یدعو، دھکا دینا، ٹو پش۔ ارأیت الذی، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا انکار کرتا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، دعا یدعو، دھکا دینا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ دیکھیں نا بالکل اسی پیٹرن پہ، تبا یتبو، دعا یدعو، یدعو وہ دھکا دیتا ہے، وہ یتیم کو دھکا دیتا ہے، یدعو الیتیمہ، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد ایک مادہ اور کریں، ہا، ضاد اور ضاد، یہ بھی باب نون سے ہی ہے، اسی پیٹرن کو سامنے رکھیں، حظ یحظ، حظ یحظ ترغیب دینا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر رغبت نہیں دلاتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں اس سورہ مبارکہ میں 2 جگہ پہ آپ کو یہ دعا یدعو اور حظ یحض جو ہے آپ کے سامنے آ گیا۔ ایک مادہ اور لیں، قاف صاد صاد باب نون، جی کیا بنے گا؟
قصہ یقصو، قصہ یقصو، قصہ بیان کرنا، ٹھیک؟ تو الف لام را سورہ یوسف کے الفاظ ہیں، تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص یقص تقص تقص اقص نقص نحن نقص علیک احسن القصص۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے بہترین بیان جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک؟ تو قصہ یا قصو، باب دیکھیں اب نون سے مضاف جو ہے وہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مادہ اور کر لیں نون کا، میم نون اور نون، جی کیا بنے گا یہ؟ منا یا منو، منا یا منو، احسان کرنا۔ باقی الحمدللہ ہمیں پتا چل گیا کہ جو چینجز آنی ہے وہ کہاں تک آنی ہے، کس کس صیغے میں آنی ہے، ماضی کے گردان کے پہلے 5 صیغوں میں، اور مضارع کے گردان کے صرف 2 صیغے چھوڑ کے پوری گردان میں چینجز آنی ہے، یعنی وہ دونوں حروف جو ہیں وہ مرج ہو جائیں گے، آپ کو شرط کے ساتھ لکھے ہوئے ملیں گے۔ یہ ایگزامپلس ہم نے کی باب نصر ینصرو سے، مضاف جو ہے وہ باب نصر ینصرو کے علاوہ باب ضرب یضرب سے بھی آتا ہے، تو باب ضرب یضرب سے ایک دو ایگزامپلس کر لیتے ہیں۔ مادہ ہے میرے پاس فا، را اور را، جی پہلے اوریجنلی لکھوں گا پھر آپ کو بتاؤں گا۔ باب ضربہ سے ضربہ فرارا، اور یضربو یفریرو، فرارا یفریرو، دونوں مرج ہوں گے۔ پہلا را ساکن کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ ساکن پیچھے حرکت کرتے ہیں، لیکن ہم پہلے طے کر چکے ہیں کہ ماضی میں نہیں ہوگا، زبردستی ساکن کریں گے، کیا بن گیا؟ فرہ۔ مضارع میں دونوں را کو مرج کرنا ہے اور اس پہلے را کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر کے یفرو، فرہ یفرو۔ اب دیکھیں جو باب نون تھا اس کی ایک ایگزامپل سامنے رکھیں، تبا یا تبو، علامت مضارع کے بعد پیش تھی، وہ پیش بتائے گی آپ کو باب نصر ینصرو ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرہ یفرو، علامت مضارع کے بعد زیر ہے، یہ زیر بتائے گی کہ باب ضرب یضرب۔ فرہ یفرو فرارن، بھاگنا۔ گردان فرہ فرا فرو فرت فرتا فررنا، فررتا فررتما فررتم فررتی فررتما فررتنا فررتو فررنا۔ یفرو تفرو تفرو افرو نفرو، یفرانی تفرانی تفرانی تفرانی، یفرونا یفررنا، تفرونا تفررنا تفرینا۔ کلیئر ہو گیا؟ سارے دیکھیں طریقہ کار وہی ہے۔ وہ بھاگے گا، کیا عربی ہوگی اس کی؟ جی یفرو۔ زید بھاگے گا، یفرو زیدن، زید بھاگے گا۔ یفر المرء، آدمی بھاگے گا، یفر المرء، آدمی بھاگے گا۔ من اخیہ، اپنے بھائی سے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے ماں باپ سے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے۔ کب بھاگے گا؟ یوما، اس دن، یعنی جو قیامت کا دن ہے نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن آدمی بھاگے گا
اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے. کیوں بھاگے گا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس لیے کہ اس دن انسان کو ایسی فکر ہوگی جو اسے سب سے بے فکر کر دے گی. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ عباسہ، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں تفصیل سے، میں نے آپ کے سامنے پوری پکچر رکھی تھی. تو سورہ عباسہ کی یہ آیات ہے. تو فرّا یفرّو، ایک الحمدللہ ہمارا مادہ جو ہے وہ ہو گیا. پھر جی ایک مادہ اور کرتے ہیں باب ضرب یضرب سے. مادہ ہے میرے پاس شین، با اور با. باب ضرب یضرب ہی ہے جی. فرّا یفرّو کے پیٹرن پہ بنائیں. شبا، شبا یشبو، شبا یشبو شبابن، جوان ہونا. ٹھیک ہے، شبا یشبو شبابن، جوان ہونا. اس سے پھر شابن عربی زبان میں لفظ بنتا ہے نوجوان کے لیے، جوان کے لیے. نبی قسم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے 7 قسم کے افراد کو اللہ کے عرش کے سائے کی خوشخبری سنائی ہے. اس میں آپ نے فرمایا وا شابن، ایک ایسا نوجوان نشأ فی عبادت اللہ تعالی. نشأ، وہ پروان چڑھا کس میں؟ فی عبادت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. یعنی نوجوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت کرنا کیونکہ آسان کام نہیں ہے، اس لیے انعام بہت بڑا ہے. تو وہ شابن، ایسا نوجوان. ٹھیک ہے، تو یہ شبا یشبو شبابن، جوان ہونا، اور پھر جوان شابن. اور اس سے ایک مادہ اور کر لیں، پھر میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے لیے مادہ ایک صحیح فعل کا مادہ ہے ہا را میم. باب سین سے استعمال کریں جی. کیا بنے گا؟ ماضی مضارع. صحیح فعل ہے نا، یعنی صحیح ہے نا کہ خیر صحیح فعل کرتے کرتے آپ کو صحیح فعل ہی بھول جائے. تو صحیح فعل بھی سامنے رکھیں. باب سین سے کیا بنے گا جی؟ حریما یحرمو. حریما یحرمو، حرمن یا حرمن. اس کے معنی ہوتے ہیں کمزور ہونا، بوڑھا ہونا. یعنی شبا یا شبو کے معنی جوان ہونا، اور حرما یحرمو حرمن کے معنی ہے کمزور ہونا. تو نبی قسم کی ایک حدیث میں لکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں پوری امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اینالائز کریں گے انشاءاللہ گرامیٹیکلی. یحرمو ترجمہ کریں، وہ بوڑھا ہوتا ہے. اب وہ کون ہے اس کو میں ظاہر کر رہا ہوں. ابن آدم، آدم کا بیٹا. یعنی آدم کا بیٹا بوڑھا ہوتا ہے. واہ، اور یشبو، وہ جوان ہوتا ہے. اب وہ کون ہے؟ منہو، اس میں سے. اب وہ فاعل حالت رفع میں ظاہر ہو رہا ہے. اثنانی، دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں. آدم کا بیٹا بوڑھا ہوتا ہے، اور 2 چیزیں اس آدم کے بیٹے میں جوان ہو جاتی ہیں. اب وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 الحرص، علی المال. حرص، لالچ، کس چیز کی؟ مال کی.
مال کے حرص یہ جوان ہو جاتی اور والحرص علی الامور اور عمر کی حرص. آدم کا بیٹا بوڑھا ہوتا ہے لیکن یہ دو چیزیں اس میں جوان ہو جاتی ہیں. اور یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی انکار نہیں کر سکتا اس بات. ایک وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال ہو اور دوسرا کیا چاہتا ہے وہ میری عمر زیادہ سے زیادہ لمبی عمر ہو میری. حالانکہ دیکھیں ہونا کیا چاہیے, بوڑھا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں کم ہونی چاہیے. اب کیا کرنا ہے؟ عمر گزار لی ایک اور اب مال کیا کرنا ہے؟ لیکن پھر وہ جو آپ سے دوسری حدیث بیان فرمائی ہے نا کہ اگر آدم کے بیٹے کے لیے دو وادیاں بھی ہوں سونے کی تو وہ چاہے گا کہ ایک تیسری بھی, ایک اور ہو. اور پھر آپ نے فرمایا اس کا منہ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے اور کوئی نہیں بھر سکتا. تو بڑی پیاری حدیث ہے اور متفقن علیہ حدیث ہے. تو دیکھیں یحرم ابن آدم ویشب منہ اثنان الحرص علی المال والحرص علی الامور. تو دیکھیں میں نے آپ سے جو کلاس کے شروع میں یعنی جب کورس شروع ہوا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کسی دن کہ انشاءاللہ تعالی ایک دن ایسا آئے گا میں آپ کے سامنے بورڈ پر قرآن مجید کی آیات لکھوں گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھوں گا اور آپ انشاءاللہ تعالی کہ انہیں اینالائز کر سکیں. تو کیا میں اپنی اس بات پر پورا اترنے کے قابل ہوں؟ تو دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اگر آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے کلام کے الفاظ آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے, اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے. تو دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے کہ دعاؤں میں ضرور مجھے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کام کو میرے لیے آخرت میں جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ بنا. لیں جی مضاف باب ضرب یضرب سے بھی ایگزامپل آپ کے سامنے جو ہے وہ دو ایگزامپلز میں نے رکھ دی. اب ایک باب جو ہے وہ رہ گیا ہے باب سین یعنی باب سمیع اسماء اس سے ایک ایگزامپل رکھ کے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس ٹاپک کو آج ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم معطل جو ہے وہ باقاعدہ انشاءاللہ شروع کریں گے. لیکن مادہ ہے میرے پاس مضاف کا ایک اور میم سین سین اور باب بھی ہے سین. نارمل ماضی مضارع مسیسا سمیا یسمعو یمسسو مسیسا یمسسو. دو سین مرج کرنے ہیں. آئیڈیل سچویشن بنانے کے لیے پہلا سین ساکن چاہیے دوسرا حرکت والا چاہیے. دوسرا تو حرکت والا ہے پہلا ساکن نہیں ہے, اسے ساکن کرنا ہے. کیا کریں گے؟ پیچھے دیکھیں گے, پیچھے ساکن ہو تو حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دیں, نہیں ہے تو زبردستی ساکن کر دیں. کیا بن گیا؟ مسا مسا. ایک سٹیپ میں اسکپ کر رہا ہوں. دونوں سین کو ہم نے مرج کرنا ہے. پہلے کو ساکن ہمیں پہلا ساکن چاہیے دوسرا حرکت والا, دوسرا حرکت والا ہے پہلا ساکن نہیں ہے. پہلے کو ساکن کریں گے, کیسے کریں گے؟ پیچھے دیکھیں پیچھے دیکھیں پیچھے ساکن ہے تو حرکت پیچھے بھیج دیں. پیچھے حرکت چلی گئی یا مس سو تو کیا بن گیا؟ یا مسو مسا یا مسو. چینجز گردان میں ماضی کے پہلے 5 سیغوں میں مسا مسا مسو مست مستا. چھٹے میں مسس نا مسستا مسستما مسستم مسستی مسستما
مسستنا، مسستو، مسسنا. مضارع کردار میں صرف دو صیغوں میں ادغام نہیں ہوگا. یمسو تمسو تمسو امسو نمسو، یمسانی تمسانی تمسانی تمسانی، یمسونا یم سسنا، تمسونا تم سسنا تمسینا. مسا یمسو مسن، چھونا، مس کرنا. اس نے چھوا کیا عربی ہوگی؟ مسا. اس نے ہمیں چھوا، مسا نا. مسا فعل و فاعل، اور نا مفعول. پورا جملہ فعلی ہے نا. مسا نا، اس نے ہمیں چھوا. اس نے ہمیں نہیں چھوا. ماضی کو منفی بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ما لگا دیتے ہیں. ما مسنا، اس نے ہمیں نہیں چھوا. اس کس نے بھائی؟ اس کو میں ظاہر کرنے لگا ہوں. لہوبن، لہوبن نکرہ. کسی لہوب نے ہمیں نہیں چھوا. لہوب کہتے ہیں تھکن کو، تھکاوٹ. ٹھیک، آپ کہتے ہیں نا میں نے آج بہت کام کیا لیکن مجھے ذرا تھکن نہیں ہوئی. ٹھیک، تو آپ کہیں گے ما مسنا لہوبن. اچھا، اب یہ لہوبن پہلے نکرہ ہے. میں نے آپ کو ایک مرتبہ بتایا تھا کسی نکرہ کو آپ مزید نکرہ کرنا چاہتے ہیں کیا کریں گے؟ کسی نکرہ کو مزید نکرہ کرنا چاہیں اس کے شروع میں من لگا دیں. کسی نکرہ کو مزید نکرہ کرنا چاہیں اس کے شروع میں حرف جر من لگا دیں. اس حرف جر من کی وجہ سے وہ جر میں چلا جائے گا. تو اب کیا بنا؟ ما مسنا من لغوب. تجوید کے قواعد بھی اپلائی ہوں گے. آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ ہمیں کسی بھی تھکن نے نہیں چھوا. یعنی دیکھ رہے پہلے تھی کوئی تھکن نہیں ہمیں لاحق ہوئی، کوئی بھی تھکن نہیں ہمیں لگی. یعنی آپ جس دن بہت فریش ہو اور کام بھی آپ نے بہت کیا ہو تو آپ یہ جملہ بول سکتے ہیں کہ ما مسنا من لغوب. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس جملے کو استعمال کیا ہے. سورہ قاف کے الفاظ ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا بَيْنَهُمَا، یعنی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، یعنی ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس کو 6 دنوں میں پیدا کیا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں ذرا سی بھی تھکاوٹ یا تھکان لاحق نہیں. یعنی دیکھیں ذرا تصور کرنا، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا. تو وہ جو کانسیپٹ ہے یعنی ہم 6 دن پڑھ کر تھک جاتے ہیں اور 7ویں دن چھٹی کرتے ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے چھٹی کا وہ یہود کے حوالے سے ان کا کانسیپٹ یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں کام کیا اور 7ویں دن اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تھک گیا تو اس نے پھر آرام کیا، اس لیے وہ چھٹی کرتے ہیں. تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے انہی کے جواب میں یہ نازل کی کہ ہم نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں ذرا سی بھی تھکن یا تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی. پھر سورہ یوسف میں تھوڑے سے الفاظ ہیں بڑے پیارے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے ہیں تو کیا الفاظ انہوں نے کہے دوسری مرتبہ جب گئے ہیں کہ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر. میں لکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں بالکل مسنا اس نے ہمیں چھوا، واہلنا
اور ہمارے گھر والوں کو، یعنی ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اس نے چھوا. کس نے؟ الضر، ضرر، تکلیف، تنگی. یعنی یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، اے عزیز، اے مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تنگی نے چھو لیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں. فتصدق علینا، آپ ہم پہ کچھ صدقہ کریں، اس لیے کہ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. اب اس پہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کا دل بھرایا، آخر بھائی تھے. پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو ما فعلتم بیوسف، ما فعلتم، جو تم نے کیا، بی یوسف، یوسف کے ساتھ، و اخیہ، اور اس کے بھائی کے ساتھ. تو پھر اس پہ انہوں نے پوچھا تھا اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے. تو قالو، کہنے لگے، انک لانت یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ قال انا یوسف وہذا اخی، تو فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. تو اب دیکھیں سارے الحمدللہ ٹیکسٹ تھوڑا سا آپ پڑھیں اور گرامر پڑھنے کے بعد پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. تو مضاف الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا. منا یا منو باب نصر ینصرو، فرا یا فرو باب ضربا یضربو، مسا یا مسو باب سمع یسمعو. تو مضارع میں آپ کو حرکت جو ہے علامت مضارع کے بعد والی حرکت، وہ باب کا بھی پتہ دے گی. اگر علامت مضارع کے بعد پیش آ رہا ہے تو باب نون ہے، اگر علامت مضارع کے بعد زیر آ رہی ہے تو باب ضاد ہے، اور اگر علامت مضارع کے بعد زبر آ رہی ہے تو باب سین ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم معطل شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.